کیونکہ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی تھے۔ پہلا سبق یہ کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور چوتھا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایمان افروز داستان یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کا آئینہ ہے۔ ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہمیشہ اپنی ہدایت کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا بھائی محمد شہزیب شوکت قادری۔ میں آج آپ کو ہمارے ایک نئے خوبصورت ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ ولاگ آپ سب کے سامنے ایک خوبصورت ویڈیو میں آپ سب کو خوبصورت مناظر دکھانے جا رہا ہوں، اور یہ مناظر ہیں بارش کے بعد کے۔ ناظرین، اتنی شدید گرمی کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے بارش سے منظر کو بدل دیا تو دل یہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی قدرت کے حسین نظاروں سے ہمیں لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام محبت کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا تھا، آج اس کے پہلی قسط کا آخری حصہ میں آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب اپنی لغزش کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بے پایاں رحمت سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ابلیس زمین پر اتریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور زمین پر ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے رہنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب انسان کو اپنی زندگی اپنے اختیار کے ساتھ گزارنی تھی، اسے خیر اور شر میں فرق کرنا تھا، حق کو پہچاننا تھا اور شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ یہ وعدہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی، عدل اور تقوی کی تعلیم، کیونکہ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی تھے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی عظیم اسباق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق یہ کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ تیسرا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ ہے۔ اور چوتھا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ تھی دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی ایمان افروز داستان یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کا آئینہ ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اسی طرح ہماری لغزشوں کو بھی معاف فرما، ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہمیشہ اپنی ہدایت کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر ابتدائی دور، ان کی اولاد حضرت قابیل اور حضرت حابیل کے واقعے
اور اس سے ملنے والے عظیم اسباق پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔